آج بات کریں گے ان 5 غذاؤں کی جو کہ ڈائبٹیز، دل کے امراض، موٹاپے، کینسر، جگر کی بیماریوں اور گردوں کے فیل ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 5 غذاؤں کو نہ صرف ہمارے گھروں میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے بلکہ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ غذائیں صحت کے لیے اچھی ہیں، ہیلدی ہیں، نہ کہ ان ہیلدی۔ ان 5 میں سے جو آخری غذا ہے اسے تو ہمارے گھر میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اصل میں وہی صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک رہتی ہے۔ نمبر 1، بڑا گوشت۔ اگر آپ ایک ہفتے میں 2 سے زیادہ بار بڑا گوشت استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا بلکہ الٹا نقصان دہ بن جاتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سائنٹیفک طور پر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ زیادہ بڑے گوشت کا استعمال آنتوں کے کینسر کی وجہ بنتا ہے۔ بڑے گوشت کے اندر 2 ایسی جینز پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے HA52 اور دوسری کا نام ہے SMAD7۔ یہ دونوں جینز ہماری آنتوں میں جا کر آنتوں کے کینسر کی وجہ بنتی ہیں۔ اسی طرح بڑے گوشت کے اندر بہت زیادہ مقدار میں سیچوریٹڈ فیٹ موجود ہوتا ہے۔ جب ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں تو بڑے گوشت کے استعمال سے ہمارے خون میں چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول بھی بڑھتا ہے اور خون میں برا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے جو بعد میں جا کے شریانوں کو بلاک کر کر دل کے امراض کو پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ اسی طرح بڑے گوشت کے اندر ٹیپ ورم اور دوسرے بہت سارے پیراسائٹ موجود ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ بڑا گوشت کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں، ٹیپ ورم ہو سکتے ہیں جو کہ سائز میں بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ٹیپ ورم ہمارے دماغ تک میں گھس سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑے گوشت کے اندر بہت زیادہ مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ بڑے گوشت کا استعمال کرتے ہیں ان کی باڈی میں ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جسے آئرن اوور لوڈ کہتے ہیں، یعنی ان کے جسم میں جو آئرن کا لیول ہے وہ ضرورت کی حد سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آئرن اوور لوڈ کے چلتے انہیں کینسر، دل کے امراض اور جگر کی بیماریاں ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بڑے گوشت کے اندر اکثر ایسے بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ نمبر 2، ویجیٹیبل آئل۔ آج کل زیادہ تر گھروں میں ویجیٹیبل آئل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ ویجیٹیبل آئل ہیلدی ہے کیونکہ عام طور پر جو ویجیٹیبل آئل بنانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے ویجیٹیبل آئل کے ڈبوں پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر 0 کولیسٹرول موجود ہے اور یہ آپ کے دل کے لیے ہیلدی ہے، بلکہ کچھ کمپنیز تو یہ بھی کلیم کرتی ہیں کہ ہم نے اس میں وٹامن ای یا اے ڈالا ہے اس لیے یہ آئل آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہے، یہ ہارڈ ہیلدی ہے۔ لیکن اصل میں ویجیٹیبل آئل ہمارے دل کی صحت کے لیے دیسی گھی، مکھن اور مارجرین سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ویجیٹیبل آئل کے اندر بہت زیادہ مقدار میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں انفلاممیشن کو ٹریگر کر دیتا ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے کھانوں میں ویجیٹیبل آئل کا استعمال کرتے ہیں ان کے دل اور جگر میں دوسروں کے مقابلے جو لوگ ویجیٹیبل آئل استعمال نہیں کرتے انفلاممیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، اور یہی غیر ضروری انفلاممیشن آگے چل کر دل کے امراض، دل کے فیل ہونے اور جگر کی بیماریوں یا جگر کے مکمل طور پر ڈیمیج ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 3، سلاد پتا۔ آپ نے اکثر ہیلتھ ایکسپرٹس اور ڈاکٹر سے سنا ہوگا کہ کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کرنا چاہیے، سلاد بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کھانے کے ساتھ کبھی بھی سلاد پتے کا استعمال نہ کریں۔ دیکھیں آج کل تقریباً ویسے تو ہر ویجیٹیبل اور فروٹ پر سپرے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ پھل اور سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر جب سپرے کیا جاتا ہے تو وہ سپرے کو ابزورب کر لیتی ہیں، جیسے کہ اسٹرابری اور دوسرے نمبر پر سلاد پتا۔ دیکھیں سلاد پتا بہت زیادہ نازک ہوتا ہے اور اس پر بہت زیادہ سنڈیوں کا حملہ ہوتا ہے، اس لیے کسان اس پر بہت زیادہ سپرے کرتے ہیں۔ سلاد پتے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ سپرے کو ابزورب کر لیتا ہے، پھر چاہے آپ سلاد پتے کو جتنی مرضی اچھی طرح سے دھو لیں سپرے اس سے نہیں نکلتا، اس لیے کسی بھی صورت سلاد پتے کا باقاعدہ استعمال نہ کریں کیونکہ سلاد پتے کے استعمال سے کینسر ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، ڈبل روٹی۔ دیکھیں ڈبل روٹی یا وائٹ بریڈ آج کل ہمارے گھروں کا لازمی حصہ بن چکی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ناشتے میں ڈبل روٹی موجود نہ ہو۔ تقریباً 99.9% گھروں میں ناشتے میں ڈبل روٹی یا سلائسز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جب تک ہم ناشتے میں ڈبل روٹی نہ استعمال کر لیں ہمیں سکون ہی نہیں ملتا، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے ناشتہ کیا، لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈبل روٹی سادی روٹی کے مقابلے میں 80% جبکہ چاولوں کے مقابلے میں 55% زیادہ تیزی سے ہمارے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھا سکتی ہے۔ یہی وجہ رہتی ہے کہ جو لوگ ناشتے میں روزانہ ڈبل روٹی کا استعمال کرتے ہیں ان کی باڈی میں ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ یہ کنڈیشن آگے چل کر ڈائبٹیز، موٹاپے، کینسر اور دل کے امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ناشتے میں اگر آپ روزانہ ڈبل روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس عادت کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار ڈبل روٹی کا استعمال تو کیا
जा सकता है, लेकिन रोजाना डब रोटी का इस्तेमाल बहुत ही संगीन बीमारियों की वजह बनता है। नंबर 4, गंदम की रोटी। अब अक्सर लोग गंदम की रोटी के नाम सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होंगे और उनका कहना होगा कि गंदम की रोटी कैसे अनहेल्दी हो सकती है। हमारे बुजुर्ग सदियों से गंदम की रोटी इस्तेमाल करते आए हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम की रोटी इस्तेमाल नहीं किया करते थे, बल्कि आप गंदम की जगह जौ की रोटी का इस्तेमाल करते थे, जो कि गंदम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। देखिए, गंदम की रोटी के साथ मसला क्या है उसको समझ लें। गंदम की रोटी के अंदर कैल्शियम भी मौजूद होता है, पोटेशियम भी मौजूद होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन साथ में गंदम के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि ना सिर्फ गंदम में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और दीगर न्यूट्रिएंट्स, बल्कि जो हम खाना खाते हैं उसमें भी जो विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। गंदम में मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स उन तमाम को हमारे जिस्म का हिस्सा बनने ही नहीं देते। यही वजह है कि न्यूट्रिशन से भरपूर होने की वजह से गंदम की रोटी से ना तो हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिल पाती है, बल्कि रोटी के साथ जो हम खाना खाते हैं, जो सालन खाते हैं, उसमें भी जो न्यूट्रिशन मौजूद होती है, गंदम की रोटी की वजह से उस न्यूट्रिशन का भी ज्यादातर हिस्सा हमारे जिस्म में जज़ब नहीं हो पाता, जिस वजह से बहुत से लोगों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और बहुत से लोगों के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। गंदम की रोटी के इस्तेमाल से एजिंग भी तेज हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि गंदम की रोटी की जगह जौ की रोटी इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।